نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج دورہ قرآن کلاس میں پارہ نمبر 5 والمحصنات پڑھ رہے ہیں۔ والمحصنات من النساء، اور خاوند والی عورتیں بھی حرام کی گئی ہیں مگر وہ لونڈیاں جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے اور تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں جو ان کے سوا ہیں، یعنی یہ چند ایک اللہ نے حرام کیے، باقی تمام حلال ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حرام کی لسٹ محدود ہے، بس اسی سے رکنا ہے اور اس پر دنیا اور آخرت جنت ہو سکتی ہے، جبکہ حلال کی لسٹ طویل ہے۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ویسے کسی اور کی بیوی کے بارے میں نکاح کا سوچنا یہ تو حرام ہے، البتہ لونڈیاں حلال ہیں۔ بدقسمتی سے اب یہ سلسلہ نہیں ہے۔ اس کا فائدہ بہت تھا، اس لیے کہ بجائے اس کے کہ نوکرانی سے یا اسی طرح باہر کسی سے کوئی حرام ناجائز تعلقات ہوتے، اس طریقے سے اپنے آپ کو پاک رکھا جا سکتا ہے، اور لونڈی کے حقوق بیوی جتنے بھی نہیں ہوتے تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم، کہ اپنے مالوں کے بدلے طلب کرو، اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ اب یہاں نکاح کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ جو صرف شہوت کی تکمیل نہیں بلکہ پاک دامنی ہے۔ پھر وہ جن سے تم ان عورتوں میں سے فائدہ اٹھاؤ، پس انہیں ان کے مہر دو جو مقرر شدہ ہوں، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جس پر تم مقرر کر لینے کے بعد آپس میں راضی ہو جاؤ، یعنی مہر منیمم جو بھی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہو ٹھیک ہے۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ تو اس نے جو حلال حرام کی تفصیلات بتائیں وہ کمال علم اور حکمت پر مبنی ہے۔ انسان اپنی خواہش کو رب کے فیصلے پر مقدم نہ کرے وگرنہ نقصان اٹھائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور تم میں سے جو مالی لحاظ سے طاقت نہ رکھے کہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے، تو ان میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں تمہاری مومن لونڈیوں سے نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے، تمہارا باز سے ہے، یعنی لونڈی کو بھی حقیر مت سمجھو، وہ بھی انسان ہی ہے۔ تو ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو اور انہیں ان کے مہر اچھے طریقے سے دو، جب کہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں بدکاری کرنے والی نہ ہوں اور نہ چھپے یار بنانے والی۔ پھر جب وہ نکاح میں لائی جا چکیں تو اگر کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر اس سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں پر ہے، یعنی جیسے آزاد کنواری عورت بدکاری کرتی ہے تو اس کی سزا 100 کوڑے ہیں، اور اگر لونڈی بدکاری کرے تو اس کی سزا 50 کوڑے ہیں۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے، اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی لونڈی سے نکاح نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منکوحہ لونڈی کی اولاد بھی اس کے مالک کی غلام ہوتی ہے، تو غلامی کا یہ سلسلہ بڑھتا جاتا ہے، اس لیے نکاح نہ کرنا بہتر ہے۔ البتہ اگر کوئی اس کے بغیر عفت حاصل نہیں کر سکتا، یعنی پاک دامن نہیں رہ سکتا، اور آزاد عورت سے شادی کے لیے اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، تو کم قیمت میں یہ اس کے لیے بہتر آپشن ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے تھے، یعنی انبیاء اور ان کی امت کے نیک لوگ تمہارے لیے مثال ہیں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اب بھی دیکھیں تو ایکویلٹی اور فریڈم کے نام پر مرد و زن کو ننگا کر دیا گیا ہے۔ یہ کوئی خیر خواہی نہیں ہے، خیر خواہی تو اللہ فرما رہا ہے جو پاک اور صاف راستے بتاتا ہے۔ اگر انسان خواہش نفس کا شکار ہو کر اللہ کے بتائے ہوئے راستوں کو چھوڑ بیٹھتا ہے، انسان اللہ کا حکم کیوں نہیں مانتا؟ اس کے پیچھے اس کی خواہش نفس، اس کی سستی، بزدلی، بخیلی اور کمزوری شامل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والجبن والبخل، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔
اللہ نے جو قوانین بنائے ہیں وہ انسان کی تخلیق کے حساب سے ہیں، مگر انسان وہ کرنا چاہتا ہے جو نیچر کے بھی خلاف ہے، اس سے وہ خود کو نقصان پہنچائے گا۔ اللہ نے اس سے خبردار کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر ہمیشہ سے بے حد مہربان ہے۔ یعنی لینے دینے والا اگر کسی حرام کام پر راضی بھی ہو جائیں تو یہ انسان کی حقیقی رضامندی نہیں ہے۔ کوئی بھی اپنے آپ کو آگ میں تو نہیں ڈالنا چاہتا، اسی لیے کسی کی مجبوری اور دلچسپی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حلال کو مت چھوڑو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو یہ کرے عدواناً، زیادتی اور ظلم سے، تو ان قریب ہم اسے سخت ہولناک آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ پر ہمیشہ سے بہت آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے اور تمہیں باعزت داخلے کی جگہ میں داخل کریں گے۔ کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں صاف طور پر دوزخ کی وعید آئی ہو، یا اللہ کے غصے کا اظہار ہوتا ہو، یا شریعت میں ان پر حد مقرر کی گئی ہو۔ اور سیئات وہ گناہ ہیں جن سے صرف منع کیا گیا ہو لیکن وعید نہ ہو۔ تو فرمایا کہ اگر تم کبائر سے بچو گے تو صغائر اللہ معاف کر دے گا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یعنی خواتین یہ نہ کہیں کہ کاش میں مرد ہوتی، یا اسی طرح کوئی بھی چیز کسی کے پاس ہو تو دیکھ کر جلسی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جس نے اسے دیا ہے اس سے مانگ لینا چاہیے، اپنے لیے دعا کر لیں۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، اور ہم نے اس ترکے میں جو والدین اور زیادہ قرابت والے چھوڑ جائیں ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں کو تمہارے عہد و پیمان نے باندھ رکھا ہے انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر حاضر ہے۔ الرجال قوامون، مرد عورتوں پر نگران ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کی سرپرستی اور نگرانی اور نگہبانی پر مقرر کیا، اس بنا پر انہیں ایک فضیلت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ فضیلت ذمہ داری لاتی ہے، بڑا عہدہ بڑے ڈیوٹیز کو واجب کرتا ہے۔ فرمایا اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں سے خرچ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے خرچ کرنے کی وجہ سے، خواتین کی ذمہ داری اٹھانے کی وجہ سے انہیں ایک درجہ دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ نے کسی سے کام لینا ہو تو اس کی اہمیت اور فضیلت تو ماننی پڑے گی، وگرنہ آپ کام نہیں لے سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے کام کروانے کے لیے مردوں کو ایک فضیلت دی۔ اب جو خواتین کے حقوق پورے نہیں کرتے وہ خود فضیلت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، اور معاشرے میں توڑ پھوڑ اور بے اعتمادی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ اب نیک عورتوں کی نشانی بتائی، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، بس نیک عورتیں فرما بردار ہیں، یعنی ان کے خاوند جب ان کے حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کا نان نفقہ پورا کر رہے ہیں تو انہیں بھی فرما برداری کرنی چاہیے، حتیٰ کہ غیر حاضری میں بھی۔ حافظات للغیب، غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو سو انہیں نصیحت کرو، اور بستروں میں ان سے الگ ہو جاؤ اور انہیں مارو۔ یاد رہے کہ یہ مار بالکل لاسٹ میں آیا ہے، اور جو ضرب ہے یہ بھی بالکل معمولی ڈرانا دھمکانا اور اشارہ یا ٹچ اس کو کہتے ہیں، نہ کہ تشدد، مار پیٹ، اس کی ہر کسی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین ہیں، آپ نے بعض ناگزیر حالات میں مارنے کی اجازت دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرد بہت شکایات لے کر آئے کہ ہماری بیویاں ہمارا کہا نہیں مانتی، اور ہم ان کے ہیں کہ خادم ٹھہرے، سارے کام پورے کرتے ہیں اور ان کی تمام ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، مگر وہ ہماری کوئی بات مانتی ہی نہیں ہے، ہماری عزت کرتی نہیں ہے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ پھر خواتین آئیں اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے اجازت کیا دی، یہ تو اب ہر معاملے میں ہم پر سختی کرتے ہیں۔ تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ اور وعید سنائی، اور مارنے کی بھی صرف چند ناگزیر حالات میں اجازت دی، اور ٹارچ کرنے سے منع کیا کہ اس کو چہرے پر مارو یا اسے بدصورت کہو یا اسے چھوڑنے کی دھمکیاں دو یا چھوڑ دو۔
فرمایا چہرے پر مت مارو، اسے بدصورت نہ کہو اور اسے مت چھوڑو مگر گھر میں، اور فرمایا تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارے جس طرح غلام کو مارتے ہیں، پھر دن کے آخری حصے میں اس سے ریلیشن بھی کرے گا۔ اب یہاں دیکھیں اسلام نے عورت کے احساسات کی کتنی قدر کی کہ جب تم ان کے احساسات کو، جذبات کو مجروح کرو گے، دن بھر ان سے سخت بیہیو کرو گے، تو رات کو پھر ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے کیسے مجاز ہوں۔ اب دیکھیں کہ عورت نے اسلام کے ان حقوق کی قدر نہیں کی اور اسلاموفوبیا اور لبرل اور مفاد پرست طبقے کے ہاتھوں میں کھلونا بن کے رہ گئی اور کہنے لگی کہ میرا جسم میری مرضی، بھول گئی کہ اس کے خالق نے اس کے جسم کی حفاظت کے لیے ہی نگران مقرر کیے ہیں، تو مصالحت سے زندگی کو آسان اور خوشگوار بنایا جا سکتا ہے، مقابلہ کر کے نہیں۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری کریں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت بلند، بہت بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو تو ایک منصف مرد کے گھر والوں سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں سے مقرر کرو، اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی مار پیٹ، سختی، تشدد یہ کوئی فاسٹ سلوشن نہیں ہے، بلکہ افہام و تفہیم سے، مذاکرات سے، بات سننے سمجھنے سے حل نکالا جا سکتا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور قرابت والے کے ساتھ، اور یتیموں اور مسکینوں اور قرابت والے ہمسائے اور اجنبی ہمسائے اور پہلو کے ساتھی، یعنی کہیں بھی تھوڑی دیر کے لیے کسی سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور مسافر کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے، یعنی غلام لونڈی وغیرہ۔ یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، شیخی مارنے والا ہو، یعنی اپنے حقوق کا ناجائز استعمال کرنے والا۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اور اسے چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، یعنی ہر وقت غربت اور مہنگائی کا رونا رونے والے اور دوسروں کو محروم کرنے والے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے اموال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور وہ شخص کے شیطان اس کا ساتھی ہو تو وہ برا ساتھی ہے۔ اور ان پر کیا آفت آ جاتی اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے اور اس میں سے خرچ کرتے جو انہیں اللہ نے دیا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے انہیں خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک نیکی ہوگی تو اسے دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور تجھے ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، یعنی اتنی گواہیوں سے انسان کیسے بچ پائے گا، اسی لیے عمل ہی ٹھیک کر لے۔ یومئذ یود الذین، اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی چاہیں گے کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے، یعنی ان کا نام نشان نہ ہوتا، وہ ملیا میٹ ہوتے اور حساب نہ دینا پڑتا، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ یہ نشے کی حرمت کی ابتدا ہے، شروع میں نماز ٹائم کے لیے حرام کیا گیا، یہاں تک کہ تم جانو جو کچھ کہتے ہو، اور نہ اس حال میں کہ جنبی ہو مگر راستہ عبور کرنے والے، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ یعنی حالت نشے میں جس طرح مسجد آنا، نماز کے لیے آنا منع ہے، ایسے ہی جنابت میں بھی مسجد آنا، نماز کے قریب آنا منع ہے۔ ہاں اگر کوئی راستہ نہ ہو اور کسی نے جلدی سے بس صرف گزرنا ہو تو اس کی اجازت ہے، وگرنہ غسل کر کے آئیں۔ حتیٰ تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا ارادہ کرو، بس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر ملو، بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے پانی نہ ہونے کی صورت میں یا بیماری کی صورت میں غسل اور وضو کی جگہ تیمم کا تحفہ دیا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، یہ واقعی اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم راستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جاننے والا ہے، اور اللہ کافی دوست ہے، اور اللہ کافی مددگار ہے۔ من الذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی بن گئے، ان میں سے کچھ لوگ بات کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نہیں مانا، واسمع غیر مسمع، سن اس حال میں کہ تجھے نہ سنایا جائے، یعنی ایسے شو کرو ہم سن رہے ہیں اور توجہ نہ کیا کرو، اور راعنا، ہماری رعایت کر۔ یہ الفاظ اپنی زبانوں کو پیچ دیتے ہوئے اور دین میں تان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ اور اگر بے شک وہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مانا، واسمع وانظرنا، اور سن اور ہماری طرف دیکھ کہتے، تو یقیناً ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا۔ اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، وہ یہ کہ شروع میں ہی کہہ دینا ہم نہیں کر سکتے، ہم سے نہیں ہوتا، یہ چیز توفیق کو چھین لیتی ہے، انسان محروم ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے بجائے ارادہ کرنا، حامی بھرنا انسان کو توفیق تک پہنچاتا ہے، اور یوں مقبولیت سے بھی نوازا جاتا ہے۔ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اور لیکن اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کی، بس وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگو جنہیں کتاب دی گئی ہے، اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں، پھر انہیں ان کی پیٹھوں پر پھیر دیں یا ان پر لعنت کریں، جس طرح ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم ہمیشہ پورا کیا ہوا ہے۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا، اور جو اللہ کا شریک بنائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑا۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس سے اپنے منہ میاں مٹھو بننا اور خود کو بڑی چیز سمجھنا، اس کی مذمت ہے، کیونکہ اگر کوئی انسان کسی مقام پہ پہنچتا بھی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ انظر کیف یفترون، دیکھ وہ اللہ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، اور صریح گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ وہ بتوں اور باطل معبود پر ایمان لاتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ ان سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جو اہل علم، علماء، مولویوں اور دینداروں سے اپنے آپ کو سپیریئر اور اسپیشل سمجھتے ہیں، وہ کیسی گھٹیا سوچ کے حامل ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کرے پھر تو کوئی اس کا مدد کرنے والا ہرگز نہیں پائے گا۔ یا ان کے پاس سلطنت کا کچھ حصہ ہے تو اس وقت تو وہ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے نقطے کے برابر نہ دیں گے، یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے۔ تو ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی، اور ہم نے انہیں بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی۔ یعنی یہ یا تو اتھارٹی اتنی رکھتے ہیں کہ اتنا بولتے ہیں، یا یہ جیلسی ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ جیلسی ہی ہے، کیونکہ اللہ نے تو اس سے بھی بڑی عطائیں اہل علم پر کی ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، پھر ان میں سے کوئی وہ ہے جو اس پر ایمان لے آیا، اور کوئی وہ ہے جو اس سے منہ موڑ گیا، اور جلانے کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہم انہیں عنقریب ایک سخت آگ میں جھونکیں گے۔ جب بھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی، ہم انہیں ان کے علاوہ اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہ آیت جسم کے رونگٹے کھڑی کر دیتی ہے۔ یعنی دنیا میں تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے تو سکون پا جائیں گے، پھر اگر
مر کر بھی سکون نہ ملا تو کہاں جائیں گے؟ جیسے اس آیت میں ہے کہ جلد ایک بار جل سڑ جائے گی پھر دوبارہ پہنا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا سامان تیار کر لینا چاہیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم انہیں عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ ان کے لیے ان میں نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ یاد رہے کہ قرآن کریم میں عورتوں کے حیا کے پیش نظر ان کے لیے مردوں کا ذکر نہیں ہے، وگرنہ نیک بیویوں کو نیک ساتھی بھی ملیں گے۔ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو۔ سب سے بڑی امانت اللہ کی اطاعت ہے، جو اس کا حق ادا کرتا ہے اور پھر لوگوں کی امانتیں انہیں لوٹاتا ہے۔ تو اسی لیے دیکھیں پہلے جنت کا ذکر ہے، اللہ انہیں جنات میں داخل فرماتا ہے۔ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً اللہ تمہیں یہ بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور ان کا بھی جو تم میں سے حکم دینے والے ہیں۔ یاد رہے کہ حکمرانوں کی بات تب ہی مانی جائے گی جب تک کہ وہ شریعت کے مطابق ہو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر تم کسی چیز میں جھگڑ پڑو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو تیری طرف نازل کیا گیا اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا، چاہتے یہ ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے، بہت دور گمراہ کرنا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو منافقوں کو دیکھے گا کہ تجھ سے منہ موڑ لیتے ہیں، صاف منہ موڑنا۔ جب شریعت کی بات کی جائے تو طبیعت خراب ہو جائے، یہ نفاق کی نشانی ہے۔ پھر کیسے گزرتی ہے اس وقت جب انہیں کوئی مصیبت اس کی وجہ سے پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، پھر تیرے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں چاہا تھا، یعنی ہماری تو نیت اچھی تھی، تو پھر کام کیوں برا تھا جو شریعت کے الٹ کیا۔ اولئک الذین یعلم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، سو تو ان سے دھیان ہٹا لے اور انہیں نصیحت کر اور ان سے ایسی بات کہہ جو ان کے دلوں میں بہت اثر کرنے والی ہو۔ وما ارسلنا، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرمانبرداری کی جائے، اور اگر واقعی یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آتے، پھر اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتا، تو اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان پاتے۔ فلا وربک لا یؤمنون، پس نہیں، تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تجھے اس میں فیصلہ کرنے والا مان لیں جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، پھر اپنے دلوں میں اس سے کوئی تنگی محسوس نہ کریں جو تو فیصلہ کرے، اور تسلیم کر لیں، پوری طرح تسلیم کرنا، یعنی مجبوری میں جب کبھی دین کا کوئی کام کر بھی رہے ہوں تو اندر ہی اندر سے کڑ رہے ہوں، تو یہ بھی ایمان کے منافی ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم واقعی ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ایسا نہ کرتے، مگر ان میں سے تھوڑے، اور اگر وہ واقعی اس پر عمل کرتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ یعنی اللہ عز و جل نے سادے اور آسان احکامات اتارے، اس میں مشکل ہو رہی ہے تو سوچو اگر اپنے آپ کو قتل کرنا اور گھروں سے نکل جانا اللہ یہ فرض کر دیتا تو کیا تم عمل کر پاتے؟ اسی لیے جو نصیحت کی گئی ہے اسے غنیمت سمجھو، بوجھ نہیں۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس وقت ہم یقیناً انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے، اور یقیناً ہم انہیں سیدھے راستے پر چلاتے،
اور جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں اور صدیقوں اور شہداء اور صالحین میں سے، اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔ اس سے 2 چیزیں معلوم ہو رہی ہیں۔ ایک تو انعام یافتہ جو ہم سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، پتہ چلا کہ انعام یافتہ کون ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اسی طرح جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والے کام کرتا ہے، اللہ انہیں ان کا ساتھ نصیب کر دیتا ہے۔ یہی اللہ کی طرف سے خاص فضل ہے، اور اللہ کافی ہے سب کچھ جاننے والا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان پکڑو، فانفروا ثبات، پھر گروہ گروہ بن کر نکلو، او انفروا جمیعا، یا اکٹھے ہو کر نکلو، اور بے شک تم میں سے یقیناً کوئی ایسا بھی ہے جو ہر صورت دیر لگا دے گا۔ پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہے گا بے شک اللہ نے مجھ پر انعام فرمایا۔ یعنی جو پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور جانے والوں پر کوئی مصیبت اتر جائے تو کہتے ہیں شکر ہے ہم نہیں گئے، جب کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، یعنی شکر ہے میں نہیں گیا۔ اور اگر واقعی تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل حاصل ہو گیا تو یقیناً وہ ضرور کہے گا جیسے تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہ تھی، اے کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ بس لازم ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑیں جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیچتے ہیں۔ آخرت کے سوداگر دنیا میں محنت کریں، اور جو شخص اللہ کے راستے میں لڑے پھر قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ہم جلد ہی اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا۔ یعنی جو لوگ مستضعفین ہوں، کہیں سے موو بھی نہیں کر سکتے، اور وہاں بھی ان کا دین پر عمل کرنا، جینا محال ہو، اور وہ اپنے رب سے یوں مدد مانگ رہے ہیں، تو مسلمانوں کو ان کی مدد کے لیے نکلنے کا حکم دیا جا رہا ہے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں۔ جیسے بھارت میں مسلمان اور اسی طرح شودھر ہندو دونوں ظلم کا شکار ہیں۔ مسلمان صرف مسلمان کا ہی نہیں بلکہ نان مسلمز کا بھی جن پر ظلم ہو رہا ہو مسیحا ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل معبود کے راستے میں لڑتے ہیں۔ بس تم شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال ہمیشہ نہایت کمزور رہی ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان پر لڑنا لکھا گیا اچانک ان میں سے کچھ لوگ لوگوں سے ڈرنے لگے، جیسے اللہ سے ڈرنا ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، تو نے ہم پر لڑنا کیوں لکھ دیا؟ تو نے ہمیں ایک قریب وقت تک مہلت کیوں نہ دی؟ یعنی اتنی جلدی جہاد فرض ہو گیا، قتال کا حکم آ گیا۔ کہہ دے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو متقی بنے، اور تم پر دھاگے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دنیا جتنی بھی ہو فانی ہے، اور فانی جتنی بھی ہو قلیل ہے۔ دنیا داری میں، عیش پرستی میں جتنی بھی سہولت مل جائے وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالے اور اس کی انگلی میں تھوڑی سی نمی رہ جائے، یعنی انگلی گیلی ہی ہوتی ہے، ایسی ہی مثال دنیا اور آخرت کی ہے۔ جس کو ساری دنیا ہر سہولت عیش و عشرت مل جائے وہ بس اس نے اتنا ہی لیا گویا آخرت کے مقابلے میں جتنا سمندر میں سے انگلی کو ڈبویا جائے، کہ آخرت پورا سمندر ہے۔ بھلا انگلی ڈبونے کے جتنے عیش کی خاطر پورے سمندر کو چھوڑنا چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یدرککم الموت، موت تو تمہیں پا لے گی۔ یعنی محنت قربانی کرنے سے کوئی زندگی تھوڑی تو نہیں ہو جاتی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو،
انسان ہر سہولت چیزیں حاصل کر لے کہ اسے موت سے تو نہیں بچا سکتی. اسی طرح اللہ کی راہ کی خاطر نکلنا، کوئی موت تو نہیں آ جاتی، موت تو اپنے وقت پہ آئے گی. اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے. یعنی اچھائی فائدہ ہو تو کہا یہ قدرت کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان ہو تو نبیوں پر رسولوں پر بلیمنگ کرنا. جیسے ہمارے ہاں بھی بہت سے منسٹرز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی طبقہ یہ تو بس ملک پر بوجھ ہی ہے، یہ کرتے کیا ہیں. قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہہ دے سب اللہ کی طرف سے ہے. یعنی حسنہ سیئہ، فائدہ نقصان سب اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ اچھائی برائی کا خالق ہے. اس نے امتحان کے لیے سب کو بنایا ہے. پھر ان لوگوں کو کیا ہے کہ قریب نہیں ہے کہ کوئی بات سمجھے، یعنی انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو کوئی بھلائی تجھے پہنچے سو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کوئی برائی تجھے پہنچے سو تیرے نفس کی طرف سے ہے. اور ہم نے تجھے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کافی گواہ ہے. حسنہ اور سیئہ، نفع نقصان پیدا کرنے اور وجود میں لانے کے اعتبار سے خالق اللہ ہے، یہ من عند اللہ ہے. دونوں چیزیں اسی نے پیدا کی ہیں، لیکن سبب اور کسب کی مناسبت سے برائی کی نسبت انسان کی طرف ہے، کیونکہ برائی کی وجہ وہ خود ہوتا ہے. اسی لیے بندے کو چاہیے کہ نیکی اللہ کا فضل سمجھے اور تکلیف اپنی تقصیر سمجھے. تقصیروں سے اللہ واقف ہے اور وہی جزا دیتا ہے. یعنی یہی پازیٹیو سوچ ہے اور اسی میں اصلاح ہے. اگر انسان بلیم گیمنگ کرے گا تو کبھی بھی حالات میں سدھار نہیں آئے گا. جب وہ سیلف اسیسمنٹ کرے گا تو یقیناً بہتری کی طرف جائے گا. من یطع الرسول، جو رسول کی فرما برداری کرے تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی. اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تجھے ان پر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. اور وہ کہتے ہیں اطاعت ہوگی، پھر جب تیرے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس کے خلاف مشورہ کرتا ہے جو وہ کہہ رہا تھا، اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں. بس ان سے منہ موڑ لے اور اللہ پر بھروسہ کر، اور اللہ کافی وکیل ہے. برائی کے جتنے بھی کام ہیں رات کے اندھیرے میں زور پکڑ جاتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ نائٹ کلبز میں کیا ہوتا ہے. افلا یتدبرون القرآن، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. یعنی جو باتیں بتائی جاتی وہ پوری نہ ہوتی، اور کہیں کچھ اور کہیں کچھ ہوتا. اور جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے اسے مشہور کر دیتے ہیں. اور اگر وہ اسے رسول کی طرف اور اپنے حکم دینے والوں کی طرف لوٹاتے تو وہ لوگ اسے ضرور جان لیتے جو ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے ہیں. یعنی جیسے نیوز آئے فوراً آؤٹ نہ ہو جائے، بلکہ متعلقہ محکمے کی طرف پہنچائی جائے تاکہ فوائد حاصل کیے جائیں اور نقصانات سے بچا جائے، جبکہ آؤٹ کر دینے سے پھر مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بہت تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے. فقاتل فی سبیل اللہ، بس اللہ کے راستے میں جنگ کر، تجھے تیری ذات کے سوا کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی. اور ایمان والوں کو رغبت دلا، اللہ قریب ہے کہ ان لوگوں کی لڑائی روک دے جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ بہت سخت لڑائی والا اور بہت سخت سزا دینے والا ہے. جو کوئی سفارش کرے گا اچھی سفارش، اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا، اور جو کوئی سفارش کرے گا بری سفارش، اس کے لیے اس میں سے ایک بوجھ ہوگا. اور اللہ ہمیشہ ہر چیز پر نگہبان ہے. دیکھ لیجئے کہ ہم کس چیز کے فیسیلیٹیٹر ہیں. اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے، یعنی السلام علیکم کہا جائے، تو تم اس سے اچھی سلامتی کی دعا دو، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا جواب میں وہی کہہ دو. بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کا پورا حساب کرنے والا ہے. اگر کوئی پہلے دو لفظ کہتا ہے تو اسے کم از کم تیسرا بڑھا دیا جائے وبرکاتہ، تو یہ افضل ہوگا، مستحب ہے. وگرنہ جتنا سلام کہا جائے اتنا جواب دینا فرض ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ ہر صورت تمہیں قیامت کے دن کی طرف لے جا کر جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں. اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہے؟ پھر تمہیں کیا ہوا کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے انہیں اس کی وجہ سے الٹا کر دیا جو انہوں نے کمایا.
کیا تم چاہتے ہو کہ اس شخص کو راستے پر لے آؤ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا؟ اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر تو اس کے لیے کبھی کوئی راستہ نہ پائے گا۔ وہ چاہتے ہیں کاش کہ تم کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، پھر تم برابر ہو جاؤ، سو تم ان میں سے کسی طرح کے دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، اور نہ ان سے کوئی دوست بناؤ اور نہ کوئی مددگار، مگر وہ لوگ جو ان لوگوں سے جا ملتے ہیں کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہے، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے دل اس سے تنگ ہوں کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر یقیناً وہ تم سے لڑتے۔ تو اگر وہ تم سے الگ رہیں اور تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زیادتی کا کوئی راستہ نہیں رکھا۔ یہ قتال کی خوبصورتی ہے کہ اسے محدود رکھا گیا، کن سے لڑنا ہے کن سے نہیں لڑنا۔ جو نہیں لڑنا چاہتے، کوئی امن معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو ان سے لڑنے کی اجازت نہیں۔ ان قریب تم کچھ اور لوگ پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ وہ جب بھی فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اس میں الٹا دیے جاتے ہیں، تو اگر وہ نہ تم سے الگ رہیں اور نہ صلح کا پیغام بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھ روکیں تو انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ۔ اور یہ بھی حکومتی سرپرستی میں ہے، بائی پرسن نہیں، یعنی افواج کا کام ہے۔ اور یہی لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہارے لیے واضح دلیل بنا دی۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اور کسی مومن کا کبھی یہ کام نہیں کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مومن گردن آزاد کرنا اور دیت دینا ہے جو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی ہو، مگر یہ کہ وہ صدقہ کرتے ہوئے معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ اس قوم میں سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور وہ مومن ہو تو ایک مومن گردن آزاد کرنا ہے، اور اگر اس قوم سے ہو کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی عہد و پیمان ہو تو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی دیت ادا کرنا اور ایک مومن گردن آزاد کرنا ہے۔ پھر جو نہ پائے تو پے در پہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے، یہ بطور توبہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ ہمیشہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یہاں قتل خطا کا حکم بتایا جا رہا ہے، یعنی جب کوئی مسلمان غلطی سے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے تو اس کے 2 حکم ہیں، ایک کفارہ، دوسرا دیت یعنی خون بہا۔ کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام مرد یا عورت آزاد کرے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو یا جیسے اب ممکن نہیں ہے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے اور اس کے وارثوں کو دیت عطا کرے۔ کفارہ کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا، ہاں دیت اگر وارث معاف کر دیں تو ساقط ہو سکتی ہے، مگر یہ اس وقت ہے کہ جب مقتول کے وارث بھی مسلمان ہوں یا کافر ہوں لیکن ان سے معاہدہ ہو یا ذمہ ہوں، اور اگر اس کے وارث حربی کافر ہوں تو پھر قاتل کے ذمے صرف کفارہ ہے، یعنی ایک مسلمان گردن آزاد کرنا، اگر نہ ہو سکے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا۔ مقتول کے وارثوں کو خون بہا ادا کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ وہ دشمن ہے۔ اگر وہ مقتول مسلمان ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جن سے تمہارا معاہدہ ہے یا ذمی ہے تو اس صورت میں بھی 2 چیزیں واجب ہوں گی، دیت اور کفارہ۔ من یقتل مؤمنا متعمدا، اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہنے والا ہو، اور اللہ اس پر غصے ہو گیا اور اس نے اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ اب یہاں قتل عمد، جان بوجھ کر قتل کرنے کا حکم بتایا۔ ایک تو یہی ہے کہ اس صورت میں قصاص یا دیت واجب ہے، یا مقتول کے وارث کچھ معاف کرتے ہیں جیسے سورہ بقرہ میں ہے۔ اب یہاں اس کی شدت اور سنگینی بتائی جا رہی ہے۔ کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس جرم کو شرک باللہ کے ساتھ ذکر کیا۔ یہاں فرمایا کہ اس کی جزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہے، اور اللہ اس پر غصے ہو گیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار کیا۔ اتنی زیادہ سزائیں اکٹھے ذکر کر دی، بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ شاید یہ ابدی جہنمی ہے۔ البتہ اگر دیکھا جائے تو شرک جیسے گناہ کی بھی اگر توبہ کے ساتھ معافی ہے تو ایسا قاتل بھی اگر توبۃ نصوح کرتا ہے تو اللہ سے معافی کی امید رکھی جا سکتی ہے، جیسے سورہ زمر میں اس کا فرمان ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا،
بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو خوب تحقیق کر لو، اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں۔ تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا، بس خوب تحقیق کر لو، بے شک اللہ ہمیشہ اس سے جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے۔ بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ہے کہ ایک شخص اپنی تھوڑی سی بکریوں کے پاس تھا، کچھ مسلمان وہاں سے گزرے، اس نے السلام علیکم کہا، لیکن مسلمانوں نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی بکریاں لے لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری جس میں ہے تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، یعنی یہ تھوڑی سی بکریاں، اور یہی حالت پہلے تمہاری تھی، تم کافروں کے شہر میں رہتے تھے اور اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، اللہ نے دین کو غالب کر کے تم پر احسان کیا، سو پوری تحقیقات کر لیا کرو۔ لا یستوی القاعدون، ایمان والوں میں سے بیٹھ رہنے والے جو کسی تکلیف والے نہیں اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے، اور ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ایک شخص دین دنیا کے کاموں میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا ہے، ہمیشہ اچھا کرتا، اچھا سوچتا ہے، اور دوسرا صرف اپنی ذات کی حد تک محدود رہتا ہے، فرق تو ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، اپنی طرف سے بہت سے درجوں کی اور عظیم بخشش اور رحمت کی، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں تم کس کام میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم اس سرزمین میں نہایت کمزور تھے۔ وہ کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ ان کا قصور کیا ہے؟ قصور یہ ہے کہ جس جگہ دین پر عمل کرنے کی آزادی نہ ہو اور وہاں سے نکلنے کی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے کہ نکل جائیں، اور پھر بھی نہیں نکلتے، تو اس بنا پر مأواہم جہنم فرمایا۔ البتہ جو مجبور ہیں ان کا ذکر آگے ہے، الا المستضعفین، مگر وہ نہایت کمزور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ کوئی راستہ پاتے ہیں، تو یہ لوگ اللہ قریب ہے کہ انہیں معاف کر دے، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد معاف کرنے والا نہایت بخشنے والا ہے۔ وَمَن یُہَاجِرْ، اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، وہ زمین میں پناہ کی بہت سی جگہ اور بڑی وسعت پائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جہاں تمہارے لیے دین پر عمل مشکل ہو، نکلو، اللہ تمہیں وسعت سہولت دے گا۔ اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے، پھر اسے موت پا لے، تو بے شک اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا۔ وہ بنی اسرائیل کا واقعہ کہ ایک شخص جو 100 قتل کر چکا تھا، توبہ کی نیت سے دوسرے علاقے کی طرف ابھی کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ موت آ گئی اور وہ جنتی ہو گیا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز کچھ کم کر لو، اگر ڈرو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا، بے شک کافر لوگ ہمیشہ سے تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہ آیت نماز قصر کے حوالے سے ہے۔ قصر کا معنی کمی ہے، یہ کمی رکعات کی تعداد میں بھی مسنون ہے، اور اگر خوف زیادہ ہو تو نماز کی ہیئت و شکل میں بھی کمی ہو سکتی ہے، مثلا سواری پر یا پیدل جاتے ہوئے نماز پڑھ لینا۔ سفر سے مراد بظاہر تو عام سفر ہے جسے عرف میں سفر کہا جا سکے۔ اب رہی میلوں یا دنوں کی مقدار کی تعیین، تو نہ قرآن کی کسی آیت میں اس کا صاف ذکر ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صریح حدیث میں۔ جن ائمہ اور علماء نے کسی مقدار کی تعیین کی ہے، انہوں نے عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفروں کو دیکھتے ہوئے اپنے اجتہاد سے کی ہے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ جس ٹریولنگ کو، جس آؤٹنگ کو آپ سفر کہہ سکیں،
اس میں نماز سفر کی جا سکتی ہے، اور یہ مغرب اور صبح کی نماز کے علاوہ دوسری نمازوں میں 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھنا قصر ہے۔ یہ واجب تو نہیں ہے، البتہ مستحب ضرور ہے۔ آیت میں اگرچہ خوف کا لفظ ہے، یعنی جنگی صورتحال میں، اور اس کی وجہ یہ کہ اس خاص وقت میں یہ نازل ہوئی، وگرنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہر سفر میں جاری رکھا۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب تو ان میں موجود ہو، بس ان کے لیے نماز کھڑی کرے تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت تیرے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں، پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسری جماعت آئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، بس تیرے ساتھ نماز پڑھیں اور وہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا چاہتے ہیں کاش کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامانوں سے غفلت کرو تو وہ تم پر ایک ہی بار حملہ کر دیں، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کچھ تکلیف ہو یا تم بیمار ہو کہ اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو۔ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ حالت جنگ میں نماز کے مختلف طریقے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جس طرح ممکن ہو نماز کا وقت ہو جائے نماز ادا کرو، ایک گروہ حفاظت پر مقرر ہو، ایک پڑھ لے، یا اسی طرح ایک ایک رکعت تک بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز پوری کر لو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے یاد کرو، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز قائم کرو۔ بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، یعنی جس طرح نماز فرض ہے وقت پہ پڑھنا بھی فرض ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہے یا اسی طرح کبھی کبھار اگر 2 نمازیں جمع کر لی جائیں تو اس کی اجازت ملتی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور اس قوم کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو۔ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو یقیناً وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی تاکہ تو لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ نے تجھے دکھایا ہے، اور تو خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والا نہ بن۔ یہ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ عبیرک نامی شخص کے بیٹوں نے جو انصاری تھے کسی کی کوئی چیز چرا لی اور پھر پکڑے جانے کے خوف سے اسے کسی یہودی کے گھر میں پھینک دی۔ اب بات جب یہودی پر آئی اور اس طرف سے یہ لوگ آئے اور اپنی سچائی کے لیے بہت چرب زبانی سے باتیں کرنے لگے، دلائل دینے لگے، تو قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف مائل ہوتے، اللہ عز و جل نے فوراً آیات اتار دیں، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور اللہ سے بخشش مانگ، یقیناً اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ آپ دیکھیں کہ استغفار وہ نیکی ہے جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا۔ وَلَا تُجَادِلْ، اور ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کر جو اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں، یعنی یہی واقعہ۔ یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو ہمیشہ بہت خائن، سخت گناہ گار ہو۔ وہ لوگوں سے چھپاتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپاتے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جب اللہ سے نہیں چھپا سکتے تو پھر حیا ہی کر لیں۔ جب وہ رات کو اس بات کا مشورہ کرتے ہیں جسے وہ پسند نہیں کرتا، اور اللہ ہمیشہ اس کا جو وہ کرتے ہیں احاطہ کرنے والا ہے۔ عام طور پر حرام کاریاں راتوں میں ہوتی ہیں، مگر لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ رات کی نگرانی بھی تو وہی کرتا ہے جو دن کی نگرانی رکھتا ہے۔ ہاں انتم، سن لو تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا، یعنی چوروں کی سائیڈ لی، تو ان کی طرف سے اللہ سے قیامت کے دن کون جھگڑے گا یا کون ان پر وکیل ہوگا؟ اور جو بھی کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے، وہ اللہ کو بے حد بخشنے والا نہایت مہربان پائے گا۔ اور جو شخص کوئی گناہ کمائے تو وہ اسے صرف اپنی جان پر کماتا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور جو بھی کوئی خطا یا گناہ کمائے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا، اور اگر تجھ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً ان کے ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ تجھے غلطی میں ڈال دیں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو غلطی میں نہیں ڈال رہے اور تجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا رہے،
اور اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور تجھے وہ کچھ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ کا فضل تجھ پر ہمیشہ سے بہت بڑا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یہ الفاظ اگرچہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، مگر ہر پڑھنے والا اس میں شامل ہے۔ گویا اللہ فرما رہا ہے کہ زندگی سے مایوس کیوں ہوتے ہو، محرومی یا کمی پر ہی نظر کیوں رکھتے ہو؟ اپنے اوپر اللہ کے فضل تو دیکھو، کہاں کہاں اس نے تمہیں کیسے کیسے بچایا اور اوقات سے بڑھ کے ہی دیا۔ لا خیر فی کثیر، ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے یا نیک کام یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور جو بھی یہ کام اللہ کی رضا کی طلب کے لیے کرے گا تو ہم جلد ہی اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ عام طور پر سرگوشیوں کی اور مخفی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ گناہ کو سپورٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، تبھی تو چھپا کے کی جاتی ہیں۔ لیکن اگر کسی نیک کام کے لیے رازداری اختیار کی جائے تو وہ الگ ہے۔ اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا، اور ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے، اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے تو یقیناً وہ بھٹک گیا بہت دور بھٹکنا۔ اب غور کریں تو سورۃ النساء ہے، اور اس میں بار بار یہی پیغام ہے۔ راتوں کی سرگوشیاں، منفی سرگرمیاں، عقائد کی کمزوریاں، کیوں؟ کیونکہ خواتین اکثر اس کا شکار ہو جاتی ہیں، خواتین میں یہ زیادہ پائی جاتی ہیں، اور تبھی تو جہنم میں اکثریت بھی انہی کی ہے۔ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، وہ اس کے سوا نہیں پکارتے مگر مؤنثوں کو، یعنی مورتیاں اور دیویاں ہی شرک کے لیے زیادہ بنائی جاتی ہیں، اور نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو، جس پر اللہ نے لعنت کی اور جس نے کہا کہ میں ہر صورت تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ ضرور لوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ یہ سب شیطان نے کہا کہ میں انہیں ہر طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ کون کون سے طریقے ہیں؟ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی، حلال کو حرام، حرام کو حلال، فرائض سے فرار، قوم فعل لوط، ہومو سیکشولیٹی، ہم جنس پرستی، مردوں کا ہیجڑا بننا، عورتوں کو بانجھ بنانا، برتھ کنٹرول کے نام پر مردوں کی نسبندی، عورتوں کے آپریشن، عورت کو مرد کے مقابلے میں لانے کی باتیں، من چاہے نقش و نگار کے لیے کاسمیٹک سرجریز، ٹیٹوز بنوانا، دانت گھسانا، دانتوں میں فاصلہ پیدا کرنا، ہیئر ایکسٹینشنز، مردوں کا شیو کرنا، داڑھی منڈانا، عورتوں کا پلکنگ کرنا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر کے شیطان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ وہ انہیں وعدے دیتا ہے اور انہیں آرزوئیں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتا۔ یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان قریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہمیشہ۔ اللہ کا وعدہ ہے سچا، اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہے؟ نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی کوئی برائی کرے گا اسے اس کی جزا دی جائے گی، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ کوئی مددگار۔ اور جو شخص نیک کاموں میں سے کوئی کام کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ اصل میں ہے ایکویلٹی، مساوات، اور کھجور کی گٹھلی کے نقطے برابر ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور دین کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے تابع کر دیا، جب کہ وہ نیکی کرنے والا ہو، اور اس نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کی جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست بنا لیا۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔
اور وہ تجھ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور جو کچھ تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جنہیں تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا، اور رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، اور نہایت کمزور بچوں کے بارے میں ہے، اور اس بارے میں ہے کہ یتیموں کے لیے انصاف پر قائم رہو، اور تم جو بھی نیکی کرو سو بے شک اللہ ہمیشہ سے اسے خوب جاننے والا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، آپ دیکھیں تو سورہ النساء میں ہی عورت کے نشوز کی بھی بات آئی کہ اگر عورت میں خرابی ہو، عورت غلط ہو تو اس کی کیا سزا ہے۔ اب اگر مرد غلط ہے تو کیا کرے عورت؟ اور اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی سے ڈرے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں کسی طرح کی صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے۔ یہ کیا ہے صلح؟ یعنی اگر عورت کو ڈر ہے کہ میں اسے چھوڑ جاؤں یا اسے چھوڑ دوں تو مجھے سوشل فائنینشیل بہت سارے ایشوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو کوئی آپس میں معاہدہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنے کچھ حقوق تمہیں معاف کر دیتی ہوں، اس کے بدلے میں تم نان نفقہ یا نکاح کو باقی رکھنا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، اور عام طور پر اس کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں جاتا، وہ بس ورقہ ہی پھاڑنے میں ہوتے ہیں یا سائن کرنے میں کہ یا نکاح یا طلاق، درمیان کی بات نہیں۔ درمیان کی بات اگر میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہو تو جائز ہے۔ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر، اور صلح بہتر ہے۔ ایک تو خاندان ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں، اور بچوں کی صورت میں بھی ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور تمام طبیعتوں میں حرص حاضر رکھی گئی ہے، اور اگر تم نیکی کرو اور ڈرتے رہو تو بے شک اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے پورا باخبر ہے۔ اور تم ہرگز نہ کر سکو گے کہ عورتوں کے درمیان برابری کرو، خواہ تم حرص بھی کرو، بس مت جھک جاؤ ایک طرف مکمل جھک جانا کہ اس سے دوسری کو لٹکائی ہوئی کی طرح چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کرو اور ڈرتے رہو تو بے شک اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اسلام میں جہاں عورتوں کو تحفظ اور کفالت اور مردوں کی پاک دامنی کے لیے تعدد زواج یعنی دوسری تیسری چوتھی شادی کی اجازت ہے، وہیں پہلی کے حقوق کا بھی بھرپور خیال رکھا گیا۔ فرمایا کہ زیادہ بیویوں کی صورت میں ایک کی طرف اس طرح جھک جانا کہ دوسری معلق ہو کر رہ جائے، گویا اس کا کوئی شوہر ہی نہیں۔ ظاہری حقوق میں یعنی نان نفقہ اور دیگر چیزوں میں عورتوں سے مساوی سلوک کیا جائے گا، دل کے میلان پر البتہ گرفت نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، یا اللہ یہ میری بیویوں کے درمیان اس چیز کی تقسیم ہے جس کا میں اختیار رکھتا ہوں، یعنی کھانا پینا، کپڑا، سونا، بیٹھنا وغیرہ، لہٰذا تو مجھے اس چیز پر ملامت نہ فرما جس کا میں اختیار نہیں رکھتا، یعنی دلی میلان اور محبت۔ اور اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ ہمیشہ سے وسعت والا کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اگر کوئی صلح کی صورت نہ نکلے تو اچھے طریقے سے علیحدگی اختیار کر لیں، اللہ دونوں کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ مرد کو دوسری بیوی مل جائے گی جو اسے پسند ہو، عورت کو دوسرا شوہر مل جائے گا جو اس سے محبت کرے اور اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ اس سے اسلام کے احکام کی حکمت، وسعت اور رحمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بعض مذاہب میں تو آج بھی طلاق کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اسے ٹیبو سمجھا جاتا ہے کہ ایک دفعہ جب نکاح ہو گیا تو اب وہ خواہ زندگی جیسے بھی جہنم ہو طلاق نہیں دے سکتے، طلاق نہیں ہونی چاہیے۔ جب طلاق روگ بن جائے تو اس کا ٹوٹنا ہی اچھا ہے۔ اسلام نے دونوں کے لیے علیحدگی کا راستہ رکھا ہے۔ رہی وہ حدیث جس میں ہے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک حلال میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے، تو یہ حدیث صحیح سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی کا رزق میرے ہاتھ میں ہے، اگر میں نہ دوں گا تو وہ بھوکا مر جائے گا۔ اللہ رازق مطلق ہے، اس کے انتظامات انسانی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ اس نے جس طرح ملاپ میں حکمت رکھی، جدائی میں بھی رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا ہے
کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر طرح بے پرواہ ہر تعریف کا حقدار ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بطور وکیل کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگو، اور کچھ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ ہمیشہ سے اس پر پوری طرح قادر ہے۔ جو شخص دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو اللہ ہی کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے، اللہ کے لیے شہادت دینے والے بن جاؤ، خواہ تمہاری ذاتوں یا والدین اور زیادہ قرابت والوں کے خلاف ہو۔ اگر کوئی غنی ہے یا فقیر تو اللہ ان دونوں پر زیادہ حق رکھنے والا ہے، یعنی نہ غریب کو غربت کی بنا پر فیور دی جائے، نہ امیر کو عمارت کی بنا پر۔ بس اس میں خواہش کی پیروی نہ کرو کہ عدل کرو، اور اگر تم زبان کو پیچ دو یا پہلو بچاؤ تو بے شک اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کی، اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخرت کے ساتھ کفر کرے تو یقیناً وہ گمراہ ہوا، بہت دور گمراہ ہونا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر کفر میں بڑھ گئے، اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے، اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے۔ منافقوں کو خوشخبری دے دے کہ بے شک ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وہ جو کافروں کو مومنوں کے سوا دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو بے شک عزت سب اللہ کے لیے ہے، اور بلا شبہ اس نے تم پر کتاب میں نازل فرمایا ہے کہ جب تم اللہ کی آیات کو سنو کہ ان کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، بے شک تم بھی اس وقت ان جیسے ہو۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ وہ جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے اور ہم نے تمہیں ایمان والوں سے نہیں بچایا تھا۔ بس اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہیں بنائے گا۔ بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ اللہم انا نعوذ بک من الکفر والنفاق، اس کے درمیان متردد ہیں، نہ ان کی طرف ہیں اور نہ ان کی طرف، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر تو اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہ پائے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے اپنے خلاف ایک واضح حجت بنا لو؟ بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ مومنوں کو جلد ہی بہت بڑا اجر دے گا۔ اللہ تمہیں عذاب دینے سے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ ہمیشہ سے قدر کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ربنا تقبل